40 دن بعد جب میں پیر صاحب کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا کہ جو شکل پیر صاحب کی 40 دن میرے سامنے رہی، پیر صاحب ان سے بالکل نہیں ملتے، اور پیر صاحب نے بھی مجھے بالکل اگنور کیا، جیسے پہچانا ہی نہیں۔ میں حیران پریشان واپس آ گیا، اور اگلے 15 دن میرے لیے بڑے اذیت ناک تھے، یعنی بالکل اپوزٹ ٹو دیٹ واٹ ہیپنڈ ان دوز 40 days۔ یعنی نماز وغیرہ چلی گئی، دوسرا چلا گیا، مجھ میں کوئی یکسوئی نہ رہی۔ تو جب میں زیادہ اپسیٹ ہوا تو میں نے کہا میں جاتا ہوں پیر صاحب سے اور بات کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خیر میں دوبارہ پنڈی آیا، پیر صاحب مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ویسے ہی اگنور کیا۔ میں 2 منٹ بیٹھا، پھر برداشت نہ ہوا، میں نے کہا پیر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں میں کہا ہاں جی کیجیے۔ میں نے کہا نہیں، اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باقی مریضوں کو بھیج دیا کہ ذرا آپ پرے چلے جائیں۔ تو میں نے اپنی ساری وہ 40 دن کی روحانی وارداتیں بتائیں، اور پھر اینڈ کا بتایا کہ جی آپ کی شکل تو وہ مل نہیں رہی، میں کیا کروں، میرا تو جو تھوڑا بہت میں جانتا بھی تھا اور اس رستے پہ بھی آپ نے چلایا، تو سب گڑبڑ ہو گیا، اب کچھ نہیں باقی ہے۔ میں جب یہ باتیں کر رہا تھا اور اپنی روحانی وارداتیں بتا رہا تھا تو پیر صاحب آنکھیں بند کر کے جھوم رہے تھے تھوڑا تھوڑا۔ جب میں نے بات ختم کی تو آنکھیں کھول کے کہتے کیونکہ آپ نے حجاب اٹھا دیا ہے تو میں بھی حجاب کو اٹھا دیتا ہوں۔ برتن کے چھلک جانے کا ڈر تھا تو ہم نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ولی اللہ ہیں، لیکن میں اب چلاؤں گا آپ کو تب جب آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے کلینک جیسے جاتے تھے ڈاکٹر بن کے ویسے ہی جانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 39 دنوں میں میری کچھ روٹین چینج ہو گئی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ ویل ڈریسڈ ہو کے ڈاکٹر لائک ٹائی وغیرہ لگا کے کلینک جاتا ہوتا تھا، سردیاں ہو تو سوٹ پہنا ہوا۔ ان دنوں میں نے، اور کبھی شلوار قمیض میں نہیں کلینک گیا، ان دنوں میں اکثر شلوار قمیض میں بھی چلے جانا، تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا دی، فی میں نے اپنی سستی کم کر لی، اور کلینک پہ ایک جگہ اپنا مراقبہ کارنر سا رکھ لیا، جہاں جائے نماز پڑھی ہوئی تھی، ذرا مجھے ٹائم ملتا تو میں اس پہ جا کے وہ ورد میں مصروف ہو جاتا۔ وہ کہتے کہ ڈاکٹروں کی طرح ہی جیسے پہلے جاتے تھے جائیں گے، فی جو لیتے تھے لیں گے، اور میں یہ نہیں کسی سے بات سننا چاہتا کہ اچھے والے شخص کو خراب کر دیا۔ اور آپ ولی اللہ ہیں اور مریض کرنا شروع کریں۔ میں نے پیر صاحب کو کہا جی میں بالکل کچھ نہیں جانتا ہوں، میرے مریض کیسے بنیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائیں، مریض خود بخود بن جائیں گے۔ خیر میں واپس آ گیا، اور پھر وہی روحانی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ مجھے اکثر لوگ جو روحانیت میں تھے وہ کہتے تھے آپ کی سپیڈ بڑی تیز ہے، اس کو کنٹرول کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ میں ایک سائڈ پہ کھینچے جا رہا ہوں، جیسے کوئی بہت بڑا میگنیٹ ہے اور میں اس کی طرف کھینچے جا رہا ہوں اور رک نہیں رہا،
اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو نہ روکا تو ایسے تھا کہ میں جیسے اس بڑے میگنیٹ کے ساتھ جا کے ٹکرا جاؤں گا اور پھر میں نہیں رہوں گا. اور یا دوسرے لفظوں میں مجھے بعض دفعہ ایسے لگتا تھا کہ اس سے 1 ڈگری میں اور ذرا میری مینٹل کیفیت ہوئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا. اور میں ڈرتا تھا کہ کنٹرول کروں. خیر روحانی وارداتیں کچھ اور ہو گئیں. پیر صاحب لاہور گلبرگ میں آئے تو میں انہیں ملنے گیا. تو میں اکیلے میں ملا ان سے. میں نے اپنی روحانی وارداتیں بتائیں کیونکہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی ان چیزوں کی. یا جس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں میری باتوں سے آتے ہوں گے میرے میں بھی آتے تھے. تو میں جب پیر صاحب کو وہ اپنی روحانی وارداتیں بتا رہا تھا تو پیر صاحب پھر آنکھیں بند کر کے میں جا رہے تھے. پھر مجھے کہتے کہ آپ کی سپیڈ اب ڈالو جیسی ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب اس کا؟ کیسے روحانیت میں جو فرض کرے 2 گز کا فاصلہ کوئی عام آدمی جتنی دیر میں کرے گا آپ اتنی دیر میں 2 میل کی مسافت طے کر جاتے ہیں. میں نے ہنس کے کہا کہ پیر صاحب میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں آپ میرا رتبہ ہی بڑھا دیتے ہیں، کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے. وہ پھر جھومنے لگ گئے. کہتے پہاڑ کو اپنی بلندی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کتنا بلند ہے. خیر اینی کیونکہ پیر صاحب نے بھی کہا ہوا تھا اور ہمدردی کا جذبہ میرے دل میں ہمیشہ سے رہا تھا. میرے کچھ مرید بن گئے اور وہ تھے کہ جو بہت پریشان تھے اور وقتی طور پہ ان کا کوئی حل نہیں تھا. میں نے تو ایسے ہی کہ پیر صاحب نے بھی کہا ہوا ہے اور یہ لوگ پیری فقیروں کو مانتے ہیں، تو اگر میں انہیں خوف دلا دوں تو کم از کم یہ جو اذیت سے گزر رہے ہیں اس سے تو بچیں گے. وہ میرے مریض بننے شروع ہو گئے اور میرے پاس آنے جانے لگ گئے. پھر انہوں نے اپنی چیزیں بتانی کہ ہمارے ساتھ آپ خواب میں آئے یا یہ ہوا وہ ہوا. تو جو میرے لیے بھی اتنی حیران کن تھیں کہ جیسے آپ سنیں تو آپ کے لیے بھی ہوں، کیونکہ میں اس فیلڈ کو بالکل جانتا ہی نہیں تھا. اور اب میں یہ کیوں بتائے جا رہا ہوں، یہ بھی اسی میں کوئی خدا کی حکمت ہوگی کہ میں رات کو اٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بات کریں آج، اور میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ کیوں ہے اس کا بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اینی اور یہ روحانیت میں یا اس پیری فقیری میں کوئی بائی چوائس نہیں آیا ہوں. انجانے میں اس فیلڈ میں آ گیا. اور پھر جب میرے پاس مجھے یاد ہے کہ جب میرے پاس مرید آنے لگ گئے اور وہ سٹوریاں بتانے لگ گئے تو وہ ایک شام کو عصر کے وقت میرے کچھ مرید میاں اور مرید آئے. وہ جب چلے گئے تو تقریباً مغرب کا ٹائم تھا. تو باہر لان میں چارپائی پڑی ہوئی تھی تو میں ادھر ہی بیٹھ گیا. ہلکا ہلکا اندھیرا ہو چکا ہوا تھا اور میں رونے لگ گیا. میں نے کہا کہ یہ تو میں نے ادھر جانا کبھی سوچا نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا. میں نے رب سے کہا کہ رب میں تو ادھر جانا نہیں چاہتا تھا اور تم ہو کہ مجھے ادھر ہی دھکیلے جا رہے ہو، میرے ساتھ انصاف کرو. یا تو میں نے کہا ہو کہ میں نے ادھر جانا ہے تو تم مجھے بھیجتے،
میں جانا نہیں چاہتا تھا، پیر صاحب کو یا اس فیلڈ میں آیا تو میرا کوئی اور مقصد تھا۔ میں نے یہ حلوے چھلوے اور یہ کھانا پکانا، لنگر شنگر، مولوی میں نے نہیں ادھر جانا ہے، اور تم مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ یہ غلط تو ہوا ہے میرے ساتھ۔ اگر تم نے بھیجنا ہی تھا مجھے تو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ میں جانا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ اینی وے، اسی طرح کا تھا میں اور اسی طرح کا ہوں۔ اور میں نے کئی دفعہ اس فیلڈ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصہ بڑی کوشش کر کے پرے رہنا، اور جب واپسی ہونی تو اتنی تیزی سے واپسی ہونی۔ میں اس کو تشبیہ دیتا تھا غلیل کے ساتھ۔ وہ اب تو شاید کئی لوگ نہ جانتے ہو غلیل کیا ہے۔ یہ لکڑی کی ایک وی شیپ سا ایک آرگن سا بنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ دو سٹریپس ہوتی ہے ربر کی، اور وہ جوائن کی ہوتی ہے ایک چمڑے کے پیس کے ساتھ، جسے چموٹا کہتے ہیں، اور اس میں آپ چھوٹا سا کنکر پتھری رکھ کے اس کو ایسے کھینچتے ہیں، وی کو پکڑ کے اور چموٹے کو پکڑ کے ایک دوسرے سے پرے کرتے ہوئے، اور زور لگتا ہے کہ جتنا آپ دور کے چموٹے کو کھینچیں گے اس وی لکڑی کی وی سے، لیکن جیسے ہی آپ چموٹا چھوڑیں گے وہ ٹھا کر کے واپس آ کے اس ووڈن وی کو آ کے لگ جائے گا۔ میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کوشش کر کے دور بھاگتے ہیں، لیکن ذرا کمزور پڑتے ہیں تو پھر ادھر۔ بہرحال اٹ واز نیور بائی چوائس، اور کیوں ہوا کیسے ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور ابھی میں کچھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سٹوریز اپنے مریضوں کی، دوسروں کی۔ میں اس سارے عمل میں آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے میں خود ہی تماشا ہوں، اور خود ہی تماشا ہی یہ چیزیں دیکھ بھی رہا تھا، اور ساتھ پیش بھی آ رہی تھی، اور دیکھے بھی جا رہا تھا۔ پھر سوال بھی اٹھتے تھے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ بیس پہ میں ضرور کام کرتا ہوں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیپ تھنکنگ، کہ یہ میکینزم کیا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ میں کچھ اور وہ میرے ذہن میں ہے، مریض کچھ اور سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ ویسے بن رہی ہے۔ میں نے کب اس طرح کا کوئی سلوشن ذہن میں سوچا نہیں ہوا، یہ میکینزم کیا ہے۔ بہرحال میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اب میں یہ شیئر کیوں کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اسی میں بھی کوئی خدا کی مرضی ہے، اور کیا مرضی ہے، میں نے کیا دعا مانگی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال اینی وے، میں رات کو اٹھتا ہوں آفٹر مڈ نائٹ، اور اچانک مجھ میں یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔